السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوشا میری چچا کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، بہت حسین اور ہنس مکھ۔ جب 11 برس کی ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیارا سا بھائی عطا کیا، جس دن فیصل پیدا ہوا، انوشا کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ تو پھولے نہیں سماتی تھی۔ جو بچہ عرصے تک گھر میں تنہا رہے اور کوئی ساتھی نہ ہو، اس کو اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیلنے کی بڑی حسرت ہوتی ہے۔ انوشا کی پرورش میں چچا اور چچی نے کوئی کمی نہیں رکھی تھی، تاہم چھوٹے بہن بھائی کی کمی نے اس کو محرومی کا شکار کر دیا تھا۔ جب فیصل آیا، گویا ان کے گھر میں بہار نو نے قدم رکھا۔ اب گھر کی خوشیاں دوبالا ہوئیں۔ انوشا اپنے ننھے منھے بھائی سے بے حد پیار کرتی تھی، ہر وقت اس کو گود میں لیے رہتی تھی۔ اس کے بچپن تک ہم ان لوگوں کے ساتھ رہے، لہٰذا پل پل کی خبر تھی۔ لیکن جب ابو نے انگلینڈ شفٹ ہونے کا سوچا تو جدائی کے خیال سے میں بے حد افسردہ ہو گئی۔ ایک میں ہی اس کی واحد سہیلی تھی۔ ہم انگلینڈ میں 20 سال رہے، اور جب اتنی مدت بعد میں اپنے اس کزن سے ملی تو وہ بالکل بدل چکی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، انوشا تم وہ نہیں لگتی جیسا میں نے تم کو چھوڑا تھا۔ آخر ایسے کیا تغیرات زمانہ رہے کہ وقت نے تم کو اتنا بدل ڈالا؟ اس نے جو بتایا اب اس کی زبانی سنیے۔ رفیہ، تم جانتی ہو کہ ابو مجھ سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ وہ لاڈ پیار کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے تھے میں پڑھوں لکھوں، جبکہ ان دنوں لڑکیوں کے لیے پڑھائی کو ہمارے خاندان میں غیر ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جن دنوں میں 6ٹھی کلاس میں تھی، تم ہی میری واحد دوست تھی۔ جب تم چلی گئی، میں بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں عجیب تھیں، وہ میرے مزاج کی نہ تھیں، مجھے ایک بھی سمجھ نہ سکی۔ تبھی میں نے کلاس کے لڑکوں سے دوستی کر لی۔ یہ دونوں مجھ کو سمجھتے تھے۔ میری ان کے ساتھ خوب بنی۔ ایک کا نام امجد تھا اور دوسرے کا نام ساجد تھا، جو میری خالہ کا بیٹا تھا۔ BA تک ہم نے ساتھ پڑھا۔ ان کے ہوتے ہوئے پھر مجھ کو کسی دوست کی ضرورت نہ رہی، بغیر اس حقیقت کو سمجھے کہ میں لڑکی ہوں اور وہ لڑکے ہیں۔ بطور اچھے انسانوں کے ہماری خوب نبھتی تھی، چونکہ وہ اچھے طور اتوار کے مالک تھے۔ امی ابو نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا، جب چاہتے مجھ سے ملنے گھر آ جاتے۔ والدین نے بھی روک ٹوک نہ کی، وہ جانتے تھے کہ میری یہ دونوں دوست بہت اچھے کردار کے مالک ہیں۔ جب BA کے پرچے ہو رہے تھے، اصغر انکل لندن سے آئے اور اپنے بیٹے رمیز کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ مجھ سے امی نے پوچھا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ میں نے جواب دے دیا، کیونکہ دوستی اپنی جگہ، لیکن میرے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں تھی، اس لیے کہیں بھی شادی کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یوں بھی میں والدین کی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ عمر بھر ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں۔ BA کے امتحان ختم ہو گئے تو 1 ماہ بعد ہی میری منگنی کی تیاریاں شروع ہونے لگ گئیں۔ اصغر انکل کے ابو بچپن کے دوست تھے، لہٰذا انہوں نے ان کے بیٹے رمیز کو دیکھا تک نہیں اور میری منگنی دھوم دھام سے کر دی۔ منگنی میں خاندان کے لوگ، رشتہ دار اور ابو کے دوست ملنے والے بھی مدعو تھے، لیکن میں نے صرف امجد اور ساجد کو بلایا تھا۔ ان کے سوا میرا کوئی اور دوست نہ تھا۔ تو وہ تم تھی، لیکن تم بہت زیادہ دور تھی۔ میں اپنی منگنی کے دن بہت زیادہ خوش تھی۔ سامنے رمیز کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ وہ تصویر میں خوبصورت لگ رہا تھا اور بہت ہی دل فریبی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے والدین موجود تھے، مگر اس کو چھٹی نہ ملی، لہٰذا وہ لندن میں تھا۔ میں بار بار رمیز کی تصویر کو دیکھتی تھی اور مسکرا دیتی تھی۔ سوچتی تھی، تصویر اتنی دلکش ہے، خود جانے کیسا دلکش ہوگا۔ اس روز میں خوش تھی، لیکن مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ میری اس خوشی کو میرے دونوں دوست پوری طرح شیئر نہیں کر پا رہے۔ وہ خوش نہیں لگ رہے تھے۔ امجد اور ساجد کے چہرے پر اداس مسکراہٹ تھی، صاف ظاہر ہو رہا تھا اس پر پرمسرت موقع پر غم زدہ و افسردہ ہیں۔ مجھے انہیں دیکھ کر بے حد غصہ آ گیا۔ یہ کیوں خوش نہیں ہیں؟ اگر ان کو میری خوشیوں کا خیال نہیں تو کم از کم زمانے ہی کے لیے دل کھول کر ہنسیں، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کو میری منگنی پر دکھ ہے۔ بڑی محفل میں 2-4 بار میں نے ان کو شکایتی نظروں سے ضرور دیکھا، لیکن اپنا موڈ بالکل بھی خراب نہیں کیا، کیونکہ محفل میں آئے باقی مہمانوں کا بھی مجھ کو پاس تھا۔ خیر، یہ تقریب احسن طریقے سے تمام ہو گئی۔ بعد میں نے اپنے دونوں دوستوں کی خوب کھنچائی کی کہ تم لوگوں نے ایسا موڈ کیوں بنائے رکھا تھا جیسے میری میت پر آئے ہو۔ وہ چپ رہے، شاید ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔
کیونکہ 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ امی اور میرے روزانہ بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ وقت بہت کم تھا اور کام بہت زیادہ تھے۔ ہم اپنی خوشی میں مگن تھے کہ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ٹائم گزرنے کا احساس بھی نہ ہو رہا تھا۔ جب شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا، اچانک ایک روز فون کی گھنٹی بجی۔ میں قریب تھی لہذا فون اٹھا لیا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، بیٹی انوشا، میں آپ کا انکل اصغر بول رہا ہوں لندن سے۔ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہیں، آپ ہولڈ کریں، میں ابھی ان کو بلاتی ہوں۔ میں نے ابو کو بلایا، انہوں نے فون اٹھایا۔ میں دوسرے کمرے سے فون سن رہی تھی۔ انکل کہہ رہے تھے، یار سعید، میں تم سے اور بیٹی انوشا سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں کیونکہ میرے بیٹے رمیز نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ یہاں ہی کسی لڑکی کے ساتھ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میری شادی کے کارڈ تقسیم ہو چکے تھے۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ میری شادی رمیز سے ہو رہی ہے۔ ابو کے دل پر تو قیامت گزر گئی اور وہ فون رکھتے ہی نیچے گر گئے تھے۔ امی اور میں فوراً ان کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ڈاکٹروں نے بہت جد و جہد کی۔ ابو زندہ تو بچ گئے مگر نئی زندگی ان کو ادھوری ملی۔ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر زبیر نے جی جہاں سے ابو کی دیکھ بھال کی، وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر بھی تھے۔ جب امجد کو خبر ملی وہ فوراً ابو کو پوچھنے گھر آ گیا۔ تب اس کو پتہ چلا میرے باپ پر کیا قیامت گزری ہے۔ شادی میں 2 دن باقی تھے، کارڈ بڑھ چکے تھے۔ ابو کہہ رہے تھے کہ سب کو اطلاع کر دو کہ شادی ملتوی ہو گئی ہے، لیکن امجد نے کہا، انکل اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ ضرور کہو، بابا جان نے جواب دیا کچھ ہچکتاتے ہوئے۔ وہ گویا ہوا، انکل میں کالج کے زمانے سے انوشا کو پسند کرتا ہوں۔ میرے انکل اور آنٹی چاہتے تھے کہ تعلیم مکمل ہو تو وہ رشتے کی بات کرنے آئیں، مگر یہ تقدیر تھی کہ ہماری درخواست کرنے سے قبل ہی آپ نے انوشا کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ابو کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے اشارے سے امجد کو اپنے بہت قریب کیا اور سر پر ہاتھ رکھا۔ بولے، مجھے منظور ہے، کار بٹ گئے ہیں۔ اگر اتنی جلدی تیاری ہو سکتی ہے تو پھر شادی ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دولہا کا نام تبدیل کرنا ہوگا۔ امجد کو میرے والد صاحب بچپن سے ہی جانتے تھے کیونکہ اس کے انکل بھی ابو کے بہت اچھے دوست تھے۔ امجد خود ایک سمجھدار، لائق اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ اس کے چچا نے پالا پوسا تھا۔ والدین کچھ عرصہ پہلے ایک حادثے میں گزر چکے تھے۔ وہ اپنے چچا کے ساتھ ان کے کاروبار میں شریک ہو گیا تھا اور بہت محنت سے ان کے بزنس کو سنبھال رہا تھا۔ امجد کا بچپن ابو کے سامنے گزرا تھا، گھر میں بھی زیادہ دور نہ تھا۔ میری اس کے ساتھ بچپن کی دوستی تھی۔ تبھی والد صاحب نے فوراً حامی بھر لی، لہذا شادی کی تیاریاں جو رمیز کے لیے ہو رہی تھی اب ان کا رخ امجد کی طرف ہو گیا۔ یوں مقررہ وقت پر میں دلہن اور رمیز کی بجائے امجد دولہا بن گیا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ میں اب بھی خوش تھی جس دوست کی خاطر طرف دھیان نہ دیا تھا اور یہ بھی جیون ساتھی ہو سکتا ہے، وہ اب میرا جیون ساتھی تھا۔ شادی کے بعد مجھے رمیز کے کھو جانے کا کوئی افسوس نہ ہوا۔ میں اس سے کبھی ملی تک نہیں، تاہم امجد مجھے پا کر نہال تھے۔ لگتا تھا دنیا جہاں کی دولت ان کو مل گئی ہے۔ اب کالج کی باتیں یاد آتی، اکثر کہتے، سنو انوشا، ایک لڑکی ہے جو بہت خوبصورت ہے، مجھ کو دل و جان سے پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے مجھے اس کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ ایسا ہے میں تم کو اس کا حلیہ بتا دیتا ہوں، بڑی بڑی آنکھیں اور کھڑی ناک، گلابی رنگت اور قد کاٹ بے مثال۔ بس یہ کہنا چاہیے حور ہے حور، تم جیسی بد شکل نہیں ہے۔ اگر جلو نہیں تو اس سے میری شادی کروا دو۔ اس بات پر میں بگڑ جاتی کہ جاؤ میں نہیں ملتی تیری اس حور سے، تم نے مجھے بد شکل کیوں کہا؟ اب امجد کہتے تم ہی وہ حور تھی جو مجھے مل گئی۔ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، جتنی وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے خود وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھے۔ گورے چٹے، لمبے چوڑے، سرخ و سفید، لوگ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جاتے کہ کیسی مثالی جوڑی ہے۔ 1 سال شادی کا ہنسی خوشی یوں گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا، اور پھر شادی کی سالگرہ آ گئی۔ انہوں نے مجھے ڈنر پر لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں تیار ہو گئی، کہنے لگے آج بہت اچھی لگ رہی ہو، بالکل پہلے دن کی دلہن کی طرح۔ وہ مجھے ہوٹل میں لے گئے جہاں ساجد پہلے سے موجود تھا۔ انوشا تم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا تو یہ رہا وہ سرپرائز۔ میں نے ساجد کو مدعو کر لیا تھا تم کو بتائے بغیر، تاکہ دوست کو اچانک دیکھ کر زیادہ خوشی ہو۔
ساجد کو دیکھ کر میں خوش بھی ہوئی اور حیران بھی، کیونکہ میری شادی پر ساجد آیا اور نہ بعد میں ملا۔ میں اکثر اس کو یاد کرتی تھی، مگر ساجد نے مصروفیت کا بہانہ بنا لیا تھا۔ آج جانیں کیسے امجد کے اصرار پر آ گیا تھا، وہ میرے لیے تحفہ بھی لایا تھا۔ میں نے کہا ساجد کہاں گئے ہوئے تھے کہ پھر نہیں آئے، اور میں تم سے ناراض ہوں اس لیے تحفہ نہ لوں گی۔ بولا گاؤں چلا گیا تھا، اماں بیمار تھی نا، چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی، بس انہی چکروں میں پھنسا رہا۔ خالہ جان اب کیسی ہیں، اور کیا ہو گئی گڑیا کی شادی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں ہو گئی ہے، اماں بھی ٹھیک ہیں اور تم کو بہت یاد کرتی ہیں۔ اب گاؤں جاؤں تو ان کو ضرور لے کر آنا۔ میں نے وعدہ لیا۔ ڈنر کے بعد ہم لوگ گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو ساجد کو خدا حافظ کہا اور گھر آ گئے۔ صبح ناشتہ کیا اور پھر گفٹ کھولا، بالکل ویسی ہی ساڑی تھی جیسے امجد میرے لیے لائے تھے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی اور بولی امجد ہے نا کتنی عجیب بات کہ تم دونوں کی پسند ایک ہی ہے کہ ایسی ہی ساڑی تم بھی لائے ہو۔ بولے ہاں واقعہ ہماری پسند ایک ہے۔ میرے شریک زندگی اپنے آفس چلے گئے، ان کو گئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ فون آ گیا۔ آفس کے پاس ایک بلڈ میں دھماکہ ہوا اور پھر میری دنیا اجڑ گئی۔ اس دھماکے کی زد میں میرا سہاگ بھی آ گیا اور ہم ان کی لاش کو بھی نہ بچا سکے تھے۔ لوگ ان کے جسم کے ٹکڑے ڈھونڈتے رہ گئے۔ اس بد نصیبی کی میں متحمل نہ ہو سکی تھی۔ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ ساجد آیا اور ہسپتال میں بے ہوش پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے ہوش دلایا گیا، مگر مجھ پر سکتہ طاری تھا۔ امی ابو رلانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ ساجد مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا، اسکول اور کالج کے زمانے کی باتیں، امجد کی کہی ہوئی باتیں۔ تبھی یکدم میں رونے لگ گئی۔ اب آنسو مسلسل میری آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ ادھر ابو کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ بھی ہسپتال میں داخل کرا دیے گئے۔ پھر ایک ہفتے میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے کہ انہیں میری بیوگی کا صدمہ بھی نہیں سہ سکے تھے۔ ساجد نے مجھے اور میری امی کو سنبھالا، میرا علاج کرایا، تندوہی سے میری عیادت کرتے رہے۔ میں کھاتی تھی اور نہ ہی کچھ پیتی تھی، ہنستی بولتی بھی نہ تھی اور اب روتی بھی نہیں تھی۔ جب ابو کو لے کر جا رہے تھے مجھے چہرہ دکھایا گیا، تب میں زور زور سے زاروں قطار رونے لگی۔ ایک دکھ کیا کم تھا کہ ابو کا زخم بھی جگر پر خنجر کی طرح لگا۔ یہ ایسے وقت میں اگر ساجد سہارا نہ بنتے تو میں اور امی غم سے پاگل ہو جاتے۔ امجد اور ابو کے چلے جانے سے ہم بہت تنہا ہو گئے تھے، چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ گاؤں سے خالہ آ گئی اور ہمارے گھر رہنے لگی۔ تھوڑے سے جو اختلافات تھے ان حادثات پر وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب وہ ساجد کا گھر بسانا چاہتی تھی، ساتھ ہی میرا اور اپنی بہن کا دکھ بھی بانٹنا چاہتی تھی، لیکن اپنے دل کی بات کہنے سے ڈرتی تھی۔ بالآخر ساجد نے امی سے ذکر کیا، امی نے مجھ سے بات کی، میں نے انکار کر دیا، مگر خالہ اور امی نے رات دن مجھ کو سمجھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ امی نے کہا اگر تم حامی نہ بھرو گی تو میں زبردستی تیری شادی ساجد سے کرا دوں گی۔ تمہارے بھائی کو اس دنیا میں بھائی کا سہارا چاہیے اور مجھے اپنے بیٹے کا، ساجد سے بڑھ کر ہمارا کوئی اور اپنا اور مخلص نہ ہوگا۔ آخر کار مجھے ہاں کہنا پڑی کہ ان دنوں میرا چھوٹا بھائی ملک سے باہر تھا۔ ایک بار پھر مجھے دلہن بننا پڑا۔ ساجد کے جذبات کی پاسداری کے لیے میں نے سنگار بھی کیا، بنی سنوری بھی اور دلہن بنی، لیکن میں امجد کو نہیں بلا پا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ساجد کو خوش رکھوں، کیونکہ وہ مجھ سے اتنے ہی محبت کرتے تھے کہ جتنی امجد نے کی تھی۔ دونوں کی ایک ہی پسند تھی اور وہ میں تھی، لیکن دونوں باحوصلہ، باکردار اور وفادار تھے کہ انہوں نے ابھی اپنے جذبات کا مجھ سے شادی سے قبل اظہار تک نہ کیا تھا۔ ساجد نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، یہاں تک کہ ایک بار پھر مجھ کو اپنی محبت کی طاقت سے زندہ کر دیا۔ پہلے میں خود کو ساجد کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا محسوس کرتی تھی اور چپ چاپ رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ خالہ جان اور ان کے اس لائق بیٹے کی محبت پا کر میں پہلے جیسی انوشا ہو گئی۔ چند دن خوشی کے دیکھ کر امی بیمار پڑ گئی، کافی علاج ہوا، آخر کار کینسر کی بیماری تشخیص ہو گئی۔ ایک بار پھر غم کے پہاڑ نے مجھ سے ٹکرانا تھا۔ خالہ اور ساجد نہ ہوتے تو میں امی سے پہلے مر گئی ہوتی۔ شکر ہے وہ میرے ساتھ تھے تو میں اس قیامت کو بھی سہ گئی۔ امی جان کا 2 سال علاج ہوا، جان لیوا حالات تھے، ان کے آخری دنوں کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ آخر کار وہ گھڑی آ پہنچی اور امی ختم ہو گئی۔ ان دنوں فیصل لندن میں تھا، وہ امی کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ یہ پردیس بہت بری بلا ہے، اپنی صورت دیکھنے کو ترستے ہیں لوگ اور بغیر دیکھے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں اور ساجد خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ خالہ جان ماں کی طرح ہیں، ان کے ہوتے ہوئے
امی کا غم آدھا رہ گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ صرف ساس نہیں خالہ اور ماں بھی ہیں، ورنہ میں کیا کرتی۔ میرے 3 بچے ہیں۔ رفیہ تم جانتی ہو بچے خدا کی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو جینے کی امنگ بھی نہ رہے، اگر بچے نہ ہوں تو اس دنیا کی خوبصورتی بھی نہ ہو۔ لگتا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیارے بچوں کی ہی خاطر تخلیق کیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے اب مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ دعا کرتی ہوں خدا ان کو لائق کرے اور اچھا انسان بنائے، آمین۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ میں ہر کہانی میں آپ کو سبق بتاتا ہوں، لیکن آج آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کہانی کیسی لگے؟